وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ دعاؤں میں سے ایک دعا ہے یہ. جب وہ لوٹے طور سے، اللہ رب العالمین نے جو ان کو بلایا تھا، اور وہاں سے جب واپس لوٹے اور دیکھا کہ قوم گمراہ ہو گئی ہے، بچھڑے کی عبادت کر رہی ہے، تو انہوں نے یہ دعا مانگی کہ فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین. اے اللہ رب العالمین، تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے، ہم لوگوں کے گناہوں کو تو معاف فرما دے. جو گناہ میرے قوم والوں نے کیا ان کو تو معاف کر دے. اور اس کے بعد کہا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا، دنیا کی زندگی ہماری اچھی بنا دے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کام قوم والوں نے کیا ہے، شرک کا کام، بت پرستی کا کام، اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کا کام، یہ کام ایسی ہے کہ انسان کی دنیا کی زندگی بھی خراب ہو جائے. آخرت تو تباہ و برباد ہے ہی، دنیا کی زندگی بھی اس سے تباہ و برباد ہوتی ہے. تو دعا کی حضرت موسیٰ نے، کہا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا، اس دنیا کی زندگی میں اللہ ہمارے لیے اچھائی کو مہیا کر دے. وَفِي الْآخِرَةِ، اور صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی. اور یہی دعا ہم کو اور آپ کو سکھایا گیا. کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا میں اچھائی عطا کر، آخرت میں اچھائی عطا کر، اور آخرت کی اچھائیوں میں سے سب سے بڑی اچھائی جہنم کے عذاب سے اللہ محفوظ کر دے. اور اللہ اگر جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دیا تو انسان کہاں جائے گا؟ جنت میں داخل ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں، آپ کو اور پورے دنیا کے مومنوں کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب اس شخص کو لگے گا جس کو میں چاہتا ہوں. یعنی اللہ رب العالمین جس کو چاہے گا اس کو اپنے پکڑ میں لے سکتا ہے، اس کے گناہوں کی بنیاد پر، اس کے جرموں کی بنیاد پر. اور کبھی کبھی صرف گناہوں کی وجہ سے ہی انسان کی پکڑ نہیں ہوتی ہے. یہ خیال رکھیے گا. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا، اس کی وجہ سے وہ اس مصیبت میں مبتلا ہوا. یہ بات درست نہیں ہے. ہاں، گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی پکڑ بلندی درجات کے لیے بھی ہوتی ہے. اللہ اکبر، بلندی درجات کے لیے بھی ہوتی ہے. حدیث سنیے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین جب اپنے کسی بندے کو
جنت میں کوئی مقام دینا چاہتا ہے اور وہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے، بیماریوں میں گرفتار کرتا ہے، دوسری چیزوں میں، کبھی محتاجی اور غریبی اس کے اوپر لے آتا ہے، کبھی اور کوئی، کبھی رشتہ دار کی موت ہو جاتی ہے، کبھی کچھ اور معاملہ ہوتا ہے، کبھی کچھ اور معاملہ ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے معاملے کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے اوپر اس کو صبر دیتا ہے، اس کے دل کو صبر کرنے کی کیفیت بھی دیتا ہے، تاکہ مصیبت میں صبر کر کے اللہ رب العالمین اس کو اتنا اجر دے دے کہ وہ اس مقام پر جا کر کے فائز ہو جائے۔ اسی لیے کبھی بھی اگر آدمی مومن ہے تو اس کو مصیبت سے، پریشانی سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے اور کبھی بھی تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں مجھے مصیبت دے دی، خیر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ نے کہا، مسلم کی روایت ہے، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کیا تعجب خیز ہے؟ کہا ان اصابتہ السراء، جب مومن کو اچھائی پہنچتی ہے، شکریہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، فہو خیر لہ، اس کے لیے بھلائی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ، اور جب مومن کو مصیبت پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے، تو اس کے لیے بھلائی ہے۔ یعنی مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، دونوں ہاتھ میں خیر ہے۔ اگر آدمی مومن ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں میں اللہ نے خیر رکھا ہے۔ اگر خوب آسانی ہے، دنیا کی زندگی بہت آسانی سے، سہولت سے گزر رہی ہے، شکریہ ادا کر رہا ہے، اس پہ خیر ہے۔ اور دنیا کی زندگی تنگی سے گزر رہی ہے، مصیبت سے، پریشانی سے، بیماریوں سے گزر رہی ہے، اس میں وہ صبر کر رہا ہے، وہ اس کے لیے خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے عذابی اصیب بہ من اشاء، جس کو چاہوں گا میں اپنے عذاب سے اس کو پکڑوں گا۔ لیکن یہ یاد رکھو، صرف عذاب سے ڈرنا نہیں ہے اللہ کے، ورحمتی، میری رحمت، وسعت کل شیء، ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ غور کیجئے، اللہ کی رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین نے 100 ٹکڑے کیے اپنے رحمت کے، اور ایک ٹکڑا زمین پہ اتارا، باقی 99 ٹکڑے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہیں۔ اسی ایک ٹکڑے سے آپ دیکھ لیجئے، محبت جو دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، میاں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، باپ اپنے بیٹا بیٹی سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ درندے، جانور، شیر اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، یا شیرنی کرتی ہے اپنے بچوں سے محبت، جانور تک، بکری، گائے، وہی ایک رحمت سے، اتنی رحمت ہے دنیا کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین جو 99 رحمتوں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس کا کیا عالم ہوگا؟ لیکن وہ کس کو ملے گی؟ ہر ایک کو ملے گی؟ ہر آدمی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا مستحق نہیں ہوگا۔ کون ہوگا؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَسَأَكْتُبُهَا، وہ رحمت میں دوں گا، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی میں ہمارا تقوی اختیار کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں ہمارا تقوی اختیار کرتے ہیں، ہم سے ڈرتے ہیں۔ اور تقوی اختیار کرنے کا کیا معنی ہے؟ آدمی اپنے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے درمیان اعمال صالحہ کی ایک دیوار کھڑی کر لے، تاکہ اللہ رب العالمین اس کو عذاب اپنے فضل سے، اپنے توفیق سے نہ دے۔ یہ تقوی ہے۔ زندگی لگا دے اللہ رب العالمین کی عبادت میں، یہ تقوی ہے۔ اللہ کہتا ہے یتقون ویؤتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ صرف مال کا زکوٰۃ نہیں ہوتا، زکوٰۃ جسم کا بھی زکوٰۃ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے توانا بنایا، تندرست بنایا، طاقت دی، قوت دی، سب کچھ دیا، سب کام کر سکتے ہیں، لیکن دن بھر میں 5 وقت مسجد میں آ کر کے نماز کے لیے اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتے، تو یہ جسم کا زکوٰۃ کہاں ہوا؟ اللہ رب العالمین کی روزی کھا رہے ہیں، اس کے ہوا بنائی ہوئی ہوا میں سانس لے رہے ہیں، اس کی بنائی ہوئی زمین میں چل رہے ہیں، اس کی دی ہوئی روزی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک نہیں رہے ہیں، اس کی عبادت
اور اس کی بندگی نہیں بجا لا رہے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اپنی رحمت سے محروم کر دے گا، اپنی رحمت سے محروم کر دے گا۔ کہا والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور اللہ رب العالمین کی رحمت ان لوگوں کو ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ کتنی زبردست بات کہی گئی، دیکھیے غور کیجئے۔ کہا فَسَأَكْتُبُهَا، میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، لیکن یہ رحمت خاص ہوگی کن لوگوں کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 1 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا میں نے بتا دیا 2 قسم۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے پاس مال ہی نہیں ہے تو میں کیا زکوٰۃ ادا کروں گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہے آپ کے پاس، صحت ہے، تندرستی ہے، اس کا زکوٰۃ ادا کیجیے۔ اسی طریقے سے کہا کہ ایک آدمی علم کا زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو لوگوں کے درمیان پھیلایا جائے۔ سواری ہے آپ کے پاس، چل کر کے جا رہے ہیں، دیکھا کوئی شخص پیدل جا رہا ہے اور پہچان کا ہے، آپ نے پیچھے بیٹھا لیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ آگے تک آئیے بیٹھیے۔ کار ہے، روک لیا آپ نے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ فلاں جگہ جا رہے ہیں، آئیے بیٹھیے۔ جان پہچان کے آدمی کو، ہو سکتا ہے اگر انجان آدمی کو آپ نے بٹھا لیا وہ آپ کو نقصان پہنچا دے، تو اس سے حفاظت کے لیے جان پہچان آدمی کو اپنے ساتھ کر لیں، یہ زکوٰۃ ہے اس کی، یہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ کہا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو میری آیتوں کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت ان لوگوں کے اوپر خاص کرے گا۔ اور کن کو رحمت دے گا؟ اور کن کو دے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الذین، وہ لوگ یتبعون، جو پیروی کرتے ہیں کس کی؟ الرسول النبی الامی، صفت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا آئی؟ امی۔ امی مطلب وہ شخص جو نہ تو لکھنا جانتا ہو اور نہ پڑھنا جانتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ آپ کیا ہیں؟ نبی امی ہیں۔ اور اس میں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا۔ کیوں امی رکھا؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے کے اندر بیان کیا ہے۔ کہا ما کنت تدری ما الکتاب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ولا تخطہ بیمینک، اور آپ کے ہاتھ نے کبھی لکھا نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا اذا لارتاب المبطلون، تو یہ شک کرنے والے لوگ شک کرتے۔ کیا شک کرتے؟ کہ پڑھا لکھا آدمی ہے، لکھنا جانتا ہے، پڑھنا جانتا ہے، کتابوں کو پڑھتا ہوگا، لکھتا ہوگا، رات میں لکھ کر کے اور قرآن لا کر کے پیش کر دیتا ہے، بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا۔ یہ کہتے نہیں کہتے؟ جبکہ آپ امی تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، تو کہتے تھے کہ اس کے اوپر شیطان آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تملا علیہ بکرۃ واصیلا، شیطان صبح و شام آتا ہے اور قرآن اس کو لکھوا دیتا ہے، یہ قرآن پیش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الزام لگاتے تھے، جبکہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اگر پڑھنا لکھنا آپ جانتے تو ان کے شکوک و شبہات کے اندر اور مزید اضافہ ہوتا۔ کمال تو یہ ہے کہ بڑے بڑے زبان کے جاننے والے، لٹریچر کے ماہر قرآن مجید کے سامنے گھٹنا ٹیک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس جیسی کتاب ایک آیت بنا کر کے قرآن نے جو چیلنج اس وقت کیا تھا وہ چیلنج آج بھی ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ وہ چیلنج ختم ہو گیا، آج بھی موجود ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی اگر کس کو اس کتاب کے اوپر شبہ ہے تو لائے اس جیسی ایک آیت بنا دے، ایک آیت بس، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آیت لا کر کے دے دو۔ نہیں لا سکے، 1400 سال ہو گیا، اور ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے اس بات کے اوپر کہ یہ قیامت تک نہیں لا کر کے دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ مخلوق ہیں اور یہ خالق کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کا نام وہ لکھا ہوا پاتے ہیں توریت کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی۔ یہ باتیں کئی مرتبہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں
کہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو توریت اور انجیل کے اندر کھول کھول کر کے بیان کیا اور بتایا کہ وہ کہاں پیدا ہوں گے، کہاں نکلیں گے، کہاں جائیں گے، کہاں رہیں گے، ان کا نام کیا ہوگا، ان کے والد کا کیا نام ہوگا. یہ ساری چیزیں توریت کے اندر موجود تھی. اسی لیے قرآن مجید نے کہا الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دیا ہے، یعرفونہم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناہم، اسی طرح سے جیسے کوئی آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی آدمی غلطی کبھی نہیں کرے گا، اسی طریقے سے یہ لوگ آپ کو پہچاننے میں غلطی نہیں کریں گے. لیکن یہ بغض میں، حسد میں، عداوت میں آپ کی رسالت کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یأمرہم بالمعروف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں. کیا پتہ چلا اس سے؟ کہ نبی نے جس بات کے کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ نے جس بات کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ سب کے سب بھلائی ہے، چاہے وہ ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سب بھلائی ہے. ہو سکتا ہے ایٹ پریزنٹ، ابھی اس وقت ہم کو وہ چیز بری لگ رہی ہو، ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، لیکن انجام کے اعتبار سے اس کے اوپر آپ غور کیجئے گا تو وہ بھلا ہوگی. جسم کے لیے، روح کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو ہمارے لیے حلال کیا ہے یا حکم دیا ہے کرنے کا جو چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، نبی کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس کام کے کرنے سے ہم کو اور آپ کو روکا ہے وہ وہی کام ہے جو بری ہے. اتنا ایمان ہم کو اور آپ کو رکھنا پڑے گا، تب جا کر کے آدمی اوامر کے اوپر یعنی اللہ کے حکموں کے اوپر مضبوط قائم رہ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے وہ بچ سکتا ہے جب ان چیزوں کو اپنے دماغ کے اندر رکھے گا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں. یعنی جو چیز شریعت نے حلال کیا ہے وہ سب کے سب کیا ہیں؟ پاکیزہ ہیں، سب کے سب پاکیزہ ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور جن چیزوں کو شریعت نے حرام کیا ہے وہ سب کے سب خبیث ہیں، بری ہیں، ان کے قریب آدمی کو نہیں جانا چاہیے. وہ جسم کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے نقصان دہ ہے، اس لیے شریعت نے اس کو کیا کیا؟ حرام کر دیا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور اس نبی کا کام یہ ہے کہ سابقہ امتوں کے اوپر جو بوجھ تھا یہ نبی کیا کرتے ہیں؟ اس بوجھ کو ہٹا دیتے ہیں. کیا بوجھ تھا سابقہ امتوں پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اگر کوئی آدمی گناہ کرتا تو گناہ کا توبہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کرتا. کیا تھا توبہ؟ اپنے آپ کو قتل کرنا پڑتا تھا تب گناہ کا توبہ ہوتا. اگر کسی کے کپڑے میں نجاست لگ جاتا یا پیشاب لگ جاتا تو کپڑا پانی سے دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کو کینچی سے کاٹ کے ہٹانا پڑتا تھا. یہ تھی پریشانی، یہ تھا بوجھ اس امت کے اوپر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس امت سے بوجھ کو ختم کر دیا. نجاست لگ جائے، جہاں لگا ہے اس کو پکڑ کر کے پانی سے دھو دیجئے، وہ کپڑا آپ کا پاک و صاف ہو گیا. اب اس میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. گزشتہ امتوں میں اگر نماز کا وقت کہیں ہو جائے تو اس کو نماز کی جو جگہ بنائی گئی ہے وہاں آ کر کے نماز پڑھنا ضروری تھا، کہیں دوسری جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، آپ کے لیے کیا کیا؟ کہا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پوری زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا. ہم نماز اگر پانی نہیں ہے تیمم سے نماز پڑھ لیجئے. مال غنیمت ان لوگوں کے اوپر حلال نہیں تھا، وہ جتنا غنیمت اکٹھا کرتے تھے اس کو لے جا کر ایک میدان میں رکھ دیتے تھے. آسمان سے ایک چنگاری گرتی تھی اور غنیمت کو جلا دیتی تھی، معاملہ ختم. کھا نہیں سکتے تھے 1 روپیہ بھی غنیمت کے مال سے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے غنیمت کے مال کو اس امت کے لیے کیا کیا؟ حلال کیا. یہ سب پریشانیاں جو اس امت میں تھی، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان پریشانیوں کو کیا کیا؟ ختم کر دیا. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جن پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تھے، امت کے اکثر افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے ان پریشانیوں کے اندر امت کے لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں. کیا پریشانی ہے؟ غور کیجیے. آدمی کا انتقال ہو گیا تو تیسرے دن تیجا کرو، پھر 40 دن گزر گیا تو کیا کرو؟ 40واں کرو، اور پھر سال ہو گیا تو برسی مناؤ. یہ کیا ہے؟ بوجھ ہے نہیں ہے؟ بتائیے. 100 آدمی کو 50 آدمی کو بلا کر کے آپ کھلا رہے ہیں، قرآن خوانی کروا رہے ہیں اور اس کی برسی منا رہے ہیں، اس کی یاد تازہ کر رہے ہیں اس کے وفات کی. بوجھ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک. اب اس کے بعد 12 ربیع الاول آئے تو یہ کرو، 11ویں مناؤ فلاں پیر کی، اس پیر کے لیے وہ کھچڑی بناؤ، اس کے لیے ملیدہ بناؤ، اس کے لیے جلیبی تلو، طرح طرح کی چیزیں. یہ کیا ہے؟ بوجھ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس بوجھ کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن لوگوں نے انہی کا نام لے کر کے امت کے ماتھے کے اوپر بوجھ مڑ دیا. کہا یہ کام کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. جو بوجھ ان کے اوپر تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم نے اس بوجھ کو اٹھا دیا امت سے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا احسان کیا کہ بوجھ ختم کر دیا، تو ہمارا اور آپ کا کیا حق ہے نبی کے اوپر؟ وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا چکے، وَعَزَّرُوهُ، ان کو چاہیے کہ وہ نبی کی تعظیم کریں. کیسے تعظیم کریں گے؟ جب کبھی نبی کا نام آئے تو انگوٹھا چوم کر کے ایسا، یہ ہے تعظیم؟ بولیے بھائی، یہ تعظیم ہے؟ پھر کیا ہے یہ؟ کون سکھایا اس کو؟ کون سکھایا یہ؟ کون سکھایا اس طرح کا عمل کرنا؟ یہ نبی کی تعظیم ہے؟ ہرگز نہیں. عقیدہ ہے ان کا کہ جب نبی کا نام لیا جاتا ہے تو نبی انگوٹھے پہ حاضر ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کو ہم انگوٹھا چوم رہے ہیں. نبی کا نام آئے تو چوم لو انگوٹھا، اور نبی کی بات ماننے کی بات آئے تو گھوم جاؤ. یعنی نبی کا نام آئے تو چومو، اور بات ماننے کی باری آئے تو گھومو. یہ مسئلہ ہے. نبی کی تعظیم یہ نہیں ہے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ نبی کی تعظیم کریں. تعظیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مقام، جو مرتبہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، ان کو اس مقام اور اس مرتبے کے اوپر رکھیں. آپ بشر ہیں اور رسول بھی ہیں. بشر ہیں اور رسول بھی ہیں. بشر ہیں اس لیے آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور آپ رسول ہیں اس لیے آپ کی تکذیب نہیں کی جائے گی، آپ کی کوئی بھی بات چھوڑی نہیں جائے گی. یہ مطلب ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کون کہتا ہے؟ لوگ وہابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. ہرگز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ہیں. کیا ہے؟ نور ہیں. بلکہ شعر پڑھتے ہیں لوگ، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ من ذالک. یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ حدیث سنیے. ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا خیرنا، اے ہمارے سب سے بہتر آدمی، وابن خیرنا، اے ہمارے سب سے بہتر آدمی کے بیٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. کہا تمہارے اوپر شیطان غالب نہ آ جائے. فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، میں اللہ کا بندہ ہوں.
فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اور ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے لوگو میرے معاملے میں تم حد سے زیادہ غلو مت کرو، جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ غلو کیا۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو، بس یہی مقام ہے میرا، اور اس سے بلند مقام جو مقام اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، ہم اس سے بڑا مقام دے سکتے ہیں؟ بتائیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جو مقام اور جو مرتبہ عطا کیا، وہ مقام اور مرتبہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے، دنیا میں کوئی بھی آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت ویسا نہیں کر سکتا۔ امت کا سب سے زیادہ اپنے رب کو پہچاننے والا اس کا نبی ہوتا ہے، اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاف الذین آمنوا بہ وعزروہ، تو یہاں پہ تعظیم کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ کی شریعت کی تعظیم کی جائے۔ اگر کوئی بات ایسی ہے جو شریعت سے ٹکرا رہی ہے تو اپنی بات کو چھوڑ دیا جائے، شریعت کے اوپر عمل کیا جائے، اس بات کو چھوڑا جائے۔ اور یہاں جب بات کرنے کی بات ہے، مولوی صاحب حدیث ہے نا، ایک مرتبہ یہ کر لیتے ہیں پھر دیکھیں گے حدیث، ابھی یہ کر لیتے ہیں، ارے خالی حدیثاں 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 بولتے جی مولوی صاحباں، خالی حدیثاں کے اوپر عمل کرتے تو ہم اپنا شوقاں کب پورا کرتے؟ شوقاں کب ہوتے پورے؟ شیخی کب بگارتے؟ تو وہ نہیں، تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے سامنے سرنڈر کیا جائے، یہ تعظیم ہے۔ وَنَصَرُوهُ، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے جان سے، اپنے مال سے، اپنے سب کچھ کو لوٹا کر کے کر دیا، اور اس کی بہترین مثالیں دنیا کے اندر ملتی ہیں، کس طرح سے مدد کی ہے اور کیسی مدد کی ہے، کیسی محبت کی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ محبت کا کوئی نظیر کوئی دنیا نہیں پیش کر سکتی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ سنیے مدد کے اوپر۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم نبی کے دین کی مدد کر رہے ہیں، نبی کی شریعت کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر ہے دل کے اندر کلیجہ اگر دھڑکنے والا، دل زندہ ہے، تو اس واقعے کو سنیے صحابی نے کیسے مدد کی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ، غزوہ احد کا معاملہ ہے۔ سعد ابن ربیع غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ انصار کے ایک قبیلے کے سردار تھے، اور ایک پاؤں سے تھوڑا سا لنگڑاتے تھے، تھوڑا پاؤں ایک ان کا کمزور تھا تو لنگڑاتے تھے۔ گھر سے نکلے لڑائی کے لیے اور غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جب ختم ہوئی تو لوگوں کی خبر کر رہے تھے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، نظر نہیں آ رہے ہیں، فلاں کہاں ہے، نظر نہیں آ رہے ہیں، پوچھ رہے تھے لوگوں سے۔ تو پوچھا سعد ابن ربیع نظر نہیں آ رہے ہیں، کہاں ہیں؟ کہا کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ حضرت بلال کو کہا کہ جائیے آپ پتہ لگائیے سعد ابن ربیع کہاں ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے زخمیوں میں دیکھا، نہیں ملے، جہاں پہ شہیدوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا وہاں جا کر کے دیکھا تو وہاں بھی سعد ابن ربیع کی لاش نہیں ملی۔ کہا میں ایسے ہی میدان میں چکر کاٹنے لگا، گھومنے لگا تو دیکھا کہ گھوڑے کے نیچے سعد ابن ربیع دبے ہوئے ہیں اور ابھی روح باقی ہے، سانس چل رہی ہے۔ کہا ہٹایا میں نے گھوڑے کو اور کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پوچھتے ہیں اور آپ کو انہوں نے سلام کہا ہے۔ انہوں نے کہا وعلیکم۔ ان کے جو چہرے تھے، چہرے کا رنگ جو ہے وہ کھل گیا اور تڑپ کر کے کھڑا ہونا چاہتے تھے، لیکن جسم سے اتنا خون گر چکا تھا کہ اب طاقت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ بلال میرے قریب آئیے، میرے نبی کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ سعد ابن ربیع کا آخری وقت تھا، اس وقت وہ آپ کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا ہے، اور ایک کام کرنا
میرے قوم کے لوگوں کو جمع کرنا، کیونکہ یہ قوم کے سردار تھے، میرے جو لوگ ہیں قوم کے ان کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، اور کہنا کہ تمہارے سردار کی یہ نصیحت تھی، آخری نصیحت، آخری وصیت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں شہید ہو جانا، نبی کے بائیں شہید ہو جانا، آگے شہید ہو جانا، پیچھے شہید ہو جانا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنا چاہیے۔ یہ سردار نے وصیت کر دی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ ان کے اس جذبے کو، محبت کے اس جذبے کو دیکھ کر میں راستے بھر روتا رہا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس واقعے کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ میں سعد سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ کہا یہ واقعہ ہو گیا، گزر گیا۔ 3-4 دنوں کے بعد حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے باہر چبوترے پر لیٹے ہوئے ہیں، اور ایک چھوٹی 2.5-3 سال کی بچی آپ کے سینے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، کبھی وہ آپ کی داڑھی پکڑتی ہے، کبھی سر کے بال پکڑتی ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چومتے ہیں، کبھی نیچے بٹھاتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں۔ حضرت بلال نے پوچھا، اللہ کے رسول کس کی بچی ہے؟ کس کی بچی ہے جو آپ اس سے اس قدر محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال یہ اس باپ کی بچی ہے جس کو مرتے وقت میرا خیال آیا، اس ننھی بچی کا خیال نہیں آیا۔ یعنی فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، مدد دیکھیے۔ ہم اور آپ ہوتے تو ہم لوگ کہتے ہیں بلال سنو، میری ایک بیٹی ہے، اس کے شادی کا انتظام کر دینا، میرا دکان وقت پہ کھل رہا ہے کہ نہیں کھل رہا ہے وہ دیکھنا، فلاں کو کہہ دینا وہ چیز بیچ دے، اس کو کہنا وہ چیز خرید لے، اس کو کہنا وہ کر لے، ہم یہ بتاتے۔ اب بتائیے اس ایک ننھی بچی کا کیا قصور تھا کہ اس کے باپ نے آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وصیت کی، اس بچی کے لیے کوئی وصیت نہیں کی۔ یہ مدد ہے۔ کوئی ایسی مدد کر سکتا ہے؟ کوئی مدد کرنے کا یہ ثبوت پیش کر سکتا ہے؟ ہم سب باپ ہیں۔ ذرا سوچ کر کے دیکھیے، اس صحابی کے مقام پہ اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیے، ہے کلیجہ اتنا بڑا؟ ہے اتنی طاقت سینے کے اندر؟ ہم لوگ سوچتے ہیں خالی جھنڈا لے کر کے سڑک پہ نکل جانے سے، یا کرنے سے مدد ہے دین کی؟ انگوٹھا چوم کے دین کی مدد کر رہے ہیں؟ وہاں گردنیں کٹا کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مدد کی ہے، اور یہاں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں آپ شریعت پہ عمل کر لو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد ہے۔ آدمی شریعت پہ عمل کرنا نہیں چاہ رہا، جھنڈا اٹھانا چاہ رہا ہے۔ ہرا جھنڈا ہلا دینے سے نبی کے دین کی مدد ہوتی ہے؟ بولیے بھائی، ہرگز نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ فالذین آمنوا بہ، نبی کے دین کی مدد دین کو ماننے سے ہوتی ہے۔ نبی کی دین کی مدد دین کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنے سے ہوتی ہے۔ نبی کے دین کی مدد دین کی تبلیغ کرنے سے ہوتی ہے۔ نبی کی دین کی مدد لوگوں میں دین کو پھیلانے سے ہوتی ہے۔ خالی حلوہ بنا کے کھا لینے سے ہم سمجھتے ہیں دین کا مدد کر رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول میں ڈھول بجا کر کے ناچتے ہیں سڑکوں کے اوپر، یہ دین کا مدد ہے؟ یہ دین کا تماشا ہے، یہ دین کے اوپر ظلم ہے، یہ شریعت کے اوپر نقص ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقار اور ان کی عزت کے ساتھ ناانصافی ہے۔ دنیا والے لکھنے والے لکھ لیں اور جاننے والے جان لیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد نہیں ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کریں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں، نبی نور نہیں ہے، بلکہ نبی کے ساتھ جو چیز نازل ہوئی ہے وہ نور ہے۔ وہ کون سی چیز نبی کے ساتھ نازل ہوئی ہے؟ یہ کتاب نور ہے، نبی کے احادیث نور ہیں۔ اس کو فالو کرو، اس کو پیروی کرو۔ اگر تم چاہتے ہو فلاح پانا دنیا کی اس زندگی میں تو اس کتاب کو فالو کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو فالو کرو۔ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے، آپ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے تو دیکھیے۔ اور یہی نور والے مسئلے سے عالم الغیب کا بھی مسئلہ آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی غیب جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں؟
آگے 2 صفحے کے بعد اللہ تعالیٰ اسی سورہ اعراف میں آیت نازل کرتا ہے. دیکھیے 2 منٹ میں بات کو ختم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، کیا کہیے؟ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے نفس کے لیے ایک رائی کے برابر بھی فائدہ اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے زبان سے اعلان کروا رہا ہے نفع اور نقصان کا میں مالک نہیں ہوں. پھر بتائیے جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں بھر دے جھولی یا محمد، آئے ہیں تیرے در پہ، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے اور یہ کہنے والے کہ ہے جھولی بھر دے محمد، کہاں گئے وہ لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا املک لنفسی، میں اپنے نفس کے لیے تمہارے لیے نہ تو فائدے کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں. اور فائدہ اور نقصان کی بات آپ کرتے ہیں. غزوہ احد میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں. ایک دن پہلے آپ نے خواب دیکھا، غور سے سنیے بات کو. خواب دیکھا ایک دن پہلے. کیا خواب دیکھا؟ دیکھا کہ ایک مضبوط قلعہ ہے اور اس قلعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بند ہیں. اور ایک خواب یہ دیکھا کہ ایک گائے کو آپ کے سامنے ذبح کیا گیا ہے. یہ خواب دیکھا آپ نے، ترمذی کی روایت ہے. جب آئے صحابہ سے خواب کو بیان کیا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر کی؟ کہا دیکھو وہ جو مضبوط قلعہ ہے وہ مضبوط قلعہ مدینہ ہے. وہ مضبوط قلعہ مدینہ ہے، یعنی مدینے میں رک کر لڑائی کرنی تھی. اور جو گائے دیکھا ذبح کیا ہوا ہے، آپ نے کہا میرے رشتہ دار میں سے کوئی خاص رشتہ دار میں سے اس جنگ کے اندر شہید ہوگا. یہ خواب آپ نے دیکھا. باوجود اس کے آپ اس شخص کو فائنڈ نہیں کر سکے، بالضبط اس کو نہیں پکڑ سکے کہ کون شہید ہوگا. ورنہ اگر آپ اپنے چچا کو روک نہیں سکتے، اگر آپ غیب جانتے تو کیوں جانے دیتے آپ اپنے چچا کو؟ کہتے کہ حمزہ آپ رک جائیے، آپ کے بارے میں نے یہ دیکھا ہے معاملہ کہ آپ شہید ہو جائیں گے جنگ میں. اگر آپ کو یہ پتا ہوتا کہ دندان مبارک ہمارے شہید ہوں گے، میری پیشانی کو زخمی لگے گا، تو آپ اس جنگ میں کیوں جاتے؟ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، سوائے اتنا جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، آپ اعلان کیجئے کہ اگر میں غیب جاننے والا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو سارے خیر کو میں اپنے پاس لے آتا. مجھ کو کبھی کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں آتی. وَمَا مَسَّنِّيَ السُّوءُ، کوئی پریشانی مجھ کو نہیں آتی. لیکن میں کیا ہوں؟ إِنَّنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اے لوگو میرا مقام یہ ہے کہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے جنت کی خوشخبری دینے والا ہوں. ایمان اور عمل صالح کے اچھے نتائج سے کی خوشخبری دینے والا ہوں اور انکار اور بدعملی کے برے نتائج سے آگاہ کرنے والا ہوں. بس میرا مقام یہی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہ آیتیں اللہ رب العالمین کی کس طرح سے واضح اور صاف ستھری آیتیں ہیں. ان آیتوں کو پڑھا کیجئے، ان کے معانی اور ان کے مدلول کو سمجھا کیجئے تاکہ ہماری اور آپ کی دل کی دنیا بدل جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے. اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.